بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ماہ محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ اس کی ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہوتی ہے۔ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے، اور 5 محرم الحرام کو حضرت داتا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ لہٰذا محرم الحرام کی ہر گھڑی ہی فضیلتوں اور برکتوں والی ہے۔ محرم الحرام میں روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سیدہ ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے کی فضیلت کے بعد بھی ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ انہیں ہم اون کا کھانا دے کر بہلائے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی یہ روزے رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی حرمت اور مومن کی حرمت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ شریف کا طواف کرتے دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے کعبہ، تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کس قدر عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے۔ اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے، یعنی اس کے مال اور جان کی حرمت، اور یہ کہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ تو محرم الحرام کی فضیلت بھی بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ محرم الحرام حرمت کا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حرمت کا شہر ہے، اور یہ مہینہ جسے محرم الحرام کہا گیا ہے یہ حرمت کا مہینہ ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا خون، تمہارا مال اور عزت ایک دوسرے پر اس طرح حرام کر دی ہے جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں۔ لہٰذا اس مہینے کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی زیادہ عبادت کی جائے اتنی کم ہے، لہٰذا اس مہینے کی فضائل و برکات کو جانتے ہوئے میں آج آپ کے لیے 2 محرم الحرام کا ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو کہ پریشان حال ہیں، جو کہ پریشان رہتے ہیں، اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی حاجتیں پوری کر دے۔ تو جو میری بہنیں، جو میرے بھائی پریشان حال ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تقدیر بدل جائے، ان کی خواہشیں بدل جائیں، تو وہ محرم الحرام کے کسی بھی ایک دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، کیونکہ رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ تو میری وہ بہنیں جو کہ اولاد کی بندش کا شکار ہیں، میاں بیوی میں ناچاکیاں ہیں،
نکاح کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، گھر میں عداوت ہے اور گھر میں عداوت کا تعویذ ہے، ان جیسے مسائلوں کے لیے 2 محرم الحرام کو ایک خاص عمل پیش خدمت ہے۔ کسی کے اوپر جادو، جسمانی بندش، عداوت، نفرت، نظر بد، کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گا۔ آپ اپنے جسم پر جادو کا اثر یا جسم پر بوجھ محسوس کرتے ہیں تو یہ عمل کریں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنی تقدیر کو بدلوانا چاہتے ہیں، اپنی قسمت کو بدلوانا چاہتے ہیں، تو قسمتوں کو بدلنے والا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جو آپ نے 2 محرم الحرام کو یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ بہت جلد اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ تو یہ محرم الحرام کا پیارا سا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں محافل کریں، اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے غریبوں محتاجوں کو دیں، کیونکہ یہ دینے والا مہینہ ہے، لینے والا نہیں، یہ مہینہ دینے والا ہے۔ جتنا ہو سکے اس سال و ثواب کریں۔ اور جو وظیفہ ہے، آپ نے 2 محرم الحرام کو کسی بھی وقت چلتے پھرتے، آپ نے بیٹھتے اٹھتے، وضو بے وضو آپ نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ بس آپ نے ہونا پاک ہے، پاک ہونا چاہیے۔ آپ بس وضو کریں یا آپ لوگ بے وضو ہوں تو اس میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، 100 سے نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ، 100 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ نے 313 مرتبہ یا قہارو یا قہارو، اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے، البتہ ویسے خاص جو اگر آپ عمل چاہتے ہیں کہ آپ کا جلدی سے جلدی یہ عمل پورا ہو جائے اور اس کا اثرات جو ہیں وہ 100% ظاہر ہو جائیں، تو ظہر کی نماز کے بعد کمرے میں اکیلے ہوں، عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں، عمل سے پہلے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ عز و جل میرے اوپر جتنے بھی برے اثرات ہیں ان کو دور فرما اور میری تمام حاجتیں پوری کر دے، اور اس کے بعد عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو جس پہ جادو کا اثر ہوگا، عمل کرنے کے دوران جسم پر بوجھ محسوس ہوگا، ہلکا سا آپ کو جسم پر بوجھ محسوس ہوگا، آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ پر جادو کا اثر ہے، اس لیے آپ کو یہ آہستہ آہستہ آپ پر یہ اثر ہو رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس کی اجازت صرف ان کو ہے جو کہ کم از کم 20 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں میسج کریں گے، صرف ان کو اس وظیفے کی اجازت ہوگی۔ البتہ اجازت کے بغیر اگر عمل کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، تو آپ ایک ہدیہ سمجھ کے ہی 20 مرتبہ درود پاک ضرور کمنٹ میں میسج کریں۔ اور یہ تھے میرے معراج کا وظیفہ، میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعاؤں میں حصہ لیا ہے، تو جمعۃ المبارک کی دعا میں حصہ لیا ہے، ماشاءاللہ عز و جل سے کم از کم 550 کمنٹس آئے ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، تو میں نے سب کا نام ایک ایک کا خصوصی دعا میں شامل کیا ہے۔ آپ سب کے لیے جو میرے پریشان حال بہن بھائی ہیں ان سب کا نام لے کے دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ آپ جن بہن بھائیوں نے درود پاک پیش کیا ان سب کا درود پاک پیش کیا گیا ہے، تو اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔